السلام علیکم۔ پچھلے دنوں آخرت پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ ایمان سے بڑھ کر یہ یقین کا موضوع ہے، یعنی قرآن مجید جو اسے زیر بحث لاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں نے عرض کیا تھا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، قرآن نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اہل ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ایمان جو کہ مان لینا ہے اور جس کی ضد انکار کر دینا ہے، اس سے بڑھ کر آخرت یقین کا موضوع ہے۔ یعنی آخرت کا جو یقین ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور یقین کا متضاد ہوتا ہے شک، تو دل سے شک بھی نکل جانا چاہیے۔ جب یہ شک نکل جاتا ہے اور انسان حقیقی معنوں میں مانتا ہے، دیکھیے ماننے کا تو میں نے عرض کیا نا کہ متضاد انکار کرنا ہے، تو وہاں تو آدمی مان کر بھی شک کر سکتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آخرت کو ماننا بھی ہے، اور اس طرح ماننا ہے کہ شک کا ہر کانٹا دل سے نکل جائے۔ تو یہ اصل مطالبہ ہے، اور یہی پھر موٹیویشن بنتی ہے انسان کی بہتر عمل کرنے کی۔ تو یہ یقین کیسے پیدا ہو، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل ذریعہ غور و فکر ہے، تفکر ہے، تدبر ہے، قرآن مجید پر غور ہے، اور انفس و آفاق کی نشانیوں پر۔ اس حوالے سے میں ایک دو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ جب بھی ان پہ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن کی جو آخرت کی دعوت ہے ایک بالکل حقیقی اور سچ بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آخرت میں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ وہ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ایک روز جنت اور جہنم کو پیدا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ایک عجیب و غریب سا دعویٰ ہمیں لگے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہ کر رکھا ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو یہ پوری کائنات جو معلوم یونیورس ہے، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے جہنم ہے۔ یعنی یہاں جو ستارے ہیں وہ بظاہر اس وقت تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ آگ کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں جہاں پر درجہ حرارت لاکھوں ڈگری میں پہنچا ہوا ہے۔ یہ گویا کہ جہنم ہے، اور ہمارے سامنے موجود ہے، ہم جانتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر۔ یا پھر خلا ہے جہاں پر نہ ہوا ہے، نہ پر پانی ہے، نہ غذا ہے، ٹھٹرتی ہوئی سردی ہے، یعنی ہر جگہ موت کا سامان ہے۔ تو یہ گویا کہ جہنم کے اسباب ہیں جو ہمیں اپنے سامنے نظر آتے ہیں۔ اس جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے گویا کے سامنے، یعنی سائنس کے علم کی روشنی میں ہم یہ جانتے ہیں کہ 4.5 ارب سال میں ایک جنت بنائی، اور یہ جنت کوئی اور نہیں، ہمارا اپنا کرۂ ارض ہے، جہاں پر پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، ہوا اور پتوں کی سرسراہٹ ہے، یہاں پر جگنوں کی روشنی ہے، یہاں پر تاروں کی جگمگاہٹ ہے، یہاں سورج ہے، یہاں پر بھیگی ہوئی شامیں ہوتی ہیں، یہاں پر انسان کو مسحور کر دینے والی صبح ہوتی ہے، سبزہ ہے، خوبصورتی ہے، پانی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو جنت اس دنیا کو بنا سکتی ہے، جو ہمارے تصور میں آ سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر بنا دی ہے۔ تو یہ جو جنت جس کا وہ وعدہ کر رہے ہیں، اور یہ جو جہنم جس کا وہ وعدہ کر رہے ہیں، اس کی ایک شکل تو گویا کہ پہلے سے وہ بنا چکے ہیں، اور وہ ہمیں دکھا چکے ہیں، ہم اس میں جی بس رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جس جنت اور جہنم کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ کون سی ایسی بعید چیز ہے؟ پھر آخرت کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے آخرت اس بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مردے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، نئی زندگی ملے گی۔ تو یہ کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے؟ ہم تو اپنی روز آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہوتے، جو اس وقت عدم ہیں، وہ عدم سے وجود میں آ جاتے ہیں۔ آج سے چند اشروں پہلے ہم میں سے ہر شخص اسی طرح وجود میں آیا ہے، ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کے سامنے اسی طرح وجود میں آتی ہیں، وہ عدم ہوتی ہیں، وہ ہوتی نہیں ہیں اور وہ وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو قیامت کس چیز کا نام ہے؟ وہ مردوں کو اٹھائے جانے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نسبتاً کم تر درجے کی بات کہہ رہے ہیں نا، یعنی جو موجود ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں میں ان کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس وقت جو موجود نہیں ہیں وہ ان کو پیدا کر رہے ہیں، یہ زیادہ عجیب کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو آخرت جس پہلو سے آپ دیکھیے تو آپ کو لگے گا کہ بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہونا برحق ہے اور جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ میں نے اس کو ایک موضوع بنا کے قرآن مجید کے جو دلائل ہیں لکھ بھی دیا ہے، اور اب تو الحمدللہ آخرت کے دلائل کو تو پڑھا بھی دیا ہے۔ تو اگر اس کی تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو اس کورس کو اٹینڈ کر لیجئے، وہ اب شروع بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ اس وقت مختصر کچھ گزارشات اس حوالے سے پیش ہیں،
اور اس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو بے اختیار آپ کی زبان سے وہی کلمہ نکلے گا جو قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار اس کائنات کو تو نے باطل نہیں بنایا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، پروردگار تو انسانوں کو ایک روز جمع کرے گا اس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔